یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب کہ کائنات دی ہر ایک غذا تیرے جسم دی خوراک ہے. کیا ہے؟ جسم دی بولو خوراک ہے. لیکن ایک چھوٹی جی گزارش میں تواڈے اگے کراں گا، رب دیاں نعمتاں کھا کے انہاں نوں حرام نہیں کرنا چاہیے، انہاں نوں حلال کرنا چاہیے. اور میرے مالک نے سونے لفظاں وچ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے کائنات والے سن لو مسلمانوں، حضور تے غلامو، فرمایا اے جنو انس سن لو، تینوں اساں صرف کھان پین واسطے پیدا نہیں کیتا. اے دیکھو نا پکھا ہے، ایدہ کوئی مقصد ہے، ایدہ کوئی مشن ہے. اے بیٹھے گئے تو فائدہ لیا جا رہے، مہمان بٹھائے گئے نے. ہر ایک شاید کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی مشن ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آخر تیرا بھی تو کوئی مشن اور مقصد ہے کہ نہیں؟ علامہ اقبال نے آخر حضرت انسان کو پیدا کیا درد دل کے واسطے. مرشد حضرت انسان کو پیدا کیا درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بھائیوں. میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ دیا نعمتاں اے تیرے جسم دے واسطے، جسم دی خوراک نے. ایک ہے جسم، ایک ہے روح. تو روح دی خوراک کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا کہ اگر تسی دنیا دی خوراک کھاؤ تیرا جسم پل دے، جب تو اللہ 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 کرے گا فرمایا پھر تیرا جسم بھی پلے گا، نال تیری روح بھی تیار ہوئے گی. جب روح تیری تیار ہو جائے گی پھر یقیناً پھر بیٹھا تے زمین تے ہوئے گا، پھر تیری نظر جیڑی ہے یقیناً باب فرید جیسی بن جائے گی، پھر بیٹھا تے زمین تے ہوئے گا. لیکن خبرہ تو اللہ محفوظ دیاں بھی دے سکنا ہے. ایک خبرہ تا ملنی ہے جدو اللہ اللہ دی ضرب اپنے دل دے ہوتے جاری کرے. سبحان اللہ. جدو اللہ ہو دی ضرب اپنے دل تے بول جاری کرے گا. میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو، غور کرو اس چیز ہوتے. جڑے اللہ دے ولی نے انہوں نے اللہ دا ذکر ایسا کیتا جس جگہ تو بھی گزر پیندے سن، وہ جگہ بھی، وہ درخت بھی، وہ پتے بھی، وہ ہر شے اللہ اللہ نال کرنے لگتے. ایسی تاثیر ہوندی سی. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ فرماتا ہے کہ تواڈے روح دی خوراک جیڑی ہے وہ میرا ذکر ہے. جدو بندہ ذکر کر دے دل دے پردے کھل جاندے نے. جدو دل دے پردے کھل جان پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرما کے اس بندے نو ولایت کا درجہ عطا فرما دیندا ہے. سبحان اللہ دی اجازت ہے تساں سارے ہیں. سبحان اللہ. اچھا آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہن لگے نہ کوئی خرچہ ہوندا ہے تے نہ کوئی پرچہ ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بلکہ ایتھے بھی چرچا ہوندا ہے تے اوتھے بھی بولو چرچا ہوندا ہے. سلیمان نبی مرشد حق بن کے حضور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ سرکار تخت نو ہوا وچ اڑا کے لے جا رہے نے تے ایک بندہ زمین تے کھلو کے کہندا ہے واہ سلیمان نبی کیڑا شانہ والا نبی ہے. دیکھنا زمینہ دی بھی بادشاہی، آسمانہ دی بھی بادشاہی، اے ہوا وچ بھی بادشاہی، ہر شے تے کائنات تے ساری بادشاہی سنبھالی ہوئی ہے. تے حضرت سلیمان نبی نے جدو گل سنی نا، آپ نے ہوا نے حکم کیتا ہوائے اے تخت میرا ذرا تھلے اتارے نا. جی ہن نہ بولیا تے پھر مینوں بلان دے سارے طریقے آ جاندے. مرشد کریم نے میں پہلے اجازت لئی ہوئی ہے یقیناً. تو میرے کریم آقا دے غلامو، آپ جدو تھلے تخت لے آندا نا، تشریف لے آئے تھلے، پہلیا دس کی آکھے حضور میں تے آکھے کڈا لجپال کرما والا اللہ نے کڈی رحمت کیتی ہے کہ تینوں کائنات دی ساری بادشاہی اللہ نے عطا کر دیتی ہے. تے اللہ دے پیارے نبی سلیمان نبی نے جڑی گل کیتی نا، انہیں آکھا جدو بندہ مومن مسلمان سن، جدو بندہ مومن مسلمان میرا کلمے پڑھنے والا یا کوئی اللہ نو منن والا یا اللہ دے نبیوں نو منن والا جدو اللہ دی تسبیح بولدا ہے نا، فرمایا میری ساری کائنات دی شاہی تے بادشاہی نالو انہیں ایک دفعہ جڑا سبحان اللہ آکھے وہ اے دے نالو بھی زیادہ طاقت والا. سبحان اللہ. یار ہن تے اپنے پیر دے نام تے بولو سبحان اللہ. میں تواڈے سامنے میں ٹیبلٹ کھادی گولی کھادی ہے کہ نہیں کھادی؟ ہاں جی. تو لہذا مہربانی کرو ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کائنات یہ ساری جناب عالی بادشاہیاں نالو جدو بندہ ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہہ دے نا تے اللہ پاک مہربانی فرما دے.
دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کر رہے ہیں، ایک بچہ مرشد کریم وہ بھی آ گیا، یعنی کہ ہر کوئی ہر شے یعنی کہ گروی رکھ کے تے غلہ خرید رہے ہیں، غلہ لے رہے ہیں جناب علی۔ ایک بچہ ایسا بھی آ گیا، ایک جوان ایسا بھی آ گیا جنہیں آکھیا جناب علی میں کنک بھی لینی ہے تے لینی بھی میں ڈبل ہے تے میں گروی بھی کوئی شے نہیں رکھنی، میں ڈبل ٹرپل کنک لینی ہے۔ کہنے لگے کہ سارے اپنا سامان رکھ کے ہر شے گروی رکھ کے تے پھر کنک خریدی جاندے ہیں، تو چنگا جوان آ گیا جڑا کہنا ہے کہ اے جناب علی میں دینی بھی کوئی شے نہیں تے کنک بھی ڈبل لینی ہے، میں جناب چل حضرت یوسف علیہ السلام دے کول تیرا فیصلہ لے کے جانے ہیں۔ حضرت یوسف نبی کو حضور جوان ایسا آیا ہے جڑے سارے آپ اپنی چیزاں گروی رکھ کے تے کنک خرید کے لے جا رہے ہیں، اور ایک اے بندہ کہندا جڑا میں کہندا کہ کوئی شے دینی بھی نہیں لیکن کنک بھی ڈبل میں لینی ہے، ڈبل لے کے جانی ہے میں۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیوں کیا وجہ ہے؟ عرض کردہ ہے سونیا لجپالا نبی بڑے کرم والے ہوندے نے، بڑی شانہ والے ہوندے نے، حضور ذرا نظر کرم فرماؤ، میں اوہی بچہ ماں جڑا پنگوڑے وچ تہاڈی گواہی دے کے میں آکھیا سی یوسف پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور میں وہی بچہ نے جنہیں پنگوڑے وچ آکھیا سی یوسف علیہ السلام پاک نے، آپ تا دامن پاک ہے، آپ تا دامن پکیزہ تے طیب ہے اور آپ پاک نے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بیلیو اے وہی جوان ہے لہذا اس نو کنک ڈبل ٹرپل دے دے انہوں جلدی کرو۔ اور علماء کرام پتہ کیا فرما دینے وہ جنہیں یوسف علیہ السلام نو پاک آکھیا تے حضرت یوسف نے انہا مال لٹا دیتا جڑا خود خدا نو پاک آکھے میرا مالک کتنا عطا فرما، جڑا رب نو پاک آکھے میرا مالک کتنا مال عطا فرماوے گا۔ تو میرے کریم آقا تے غلاموں میری تقریر ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، میں عرض کر رہا سا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا ہے تواڈے دلاں دا چین سکون تے اطمینان کس چیز دے وچ ہے؟ بولو اللہ دے، بولو اللہ دے ذکر وچ ہے۔ میرے کریم آقا دے غلاموں اپنے دلاں نو بدلو، اپنی کیفیت بدلو، جس طرح ظاہر ہے اس طرح اندر کرو، ظاہر جس طرح ہے اس طرح اندر کرو، جس طرح ظاہر ہے جس وقت اندر اس طرح ہو جائے گا۔ کیوں؟ جس وقت نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے اللہ ہو دی ضرب دل دے اتے بندہ لگاندا ہے، دل دے پردے کھل جاندے نے، جس وقت دل دے پردے کھل جان قیامت والے دن میرا رب بھی فرمائے گا، فرمایا کہ اے میرا ذکر کرنے والے ہو آؤ ذرا، جس وقت اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جان گے اللہ پاک فرمائے گا میری یاد وچ وقت گزارن والے ہو آؤ ہن میرے رب دی رحمتاں تواڈے تے بے بہا وس جان گی۔ تو میرے کریم آقا دے غلامو دنیا کیا ہے؟ دنیا فانی ہے، بولو دنیا فانی، دنیا فانی ہے، دنیا باقی نہیں ہے، آخرت باقی ہے، دنیا فانی ہے۔ ساڑھے پیو دادا کتھے مک گیا دنیا دا مال، ہر شے مک گئی۔ میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، فرمایا میں تینوں دنیا دی حقیقت وکھاواں؟ جی یا رسول اللہ کیوں نہیں میرے کریم آقا، ارشاد فرماؤ وکھاؤ۔ میرے کریم آقا نے حضرت ابو ہریرہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اس طرح ہتھوں پھڑیا گٹھوں پھڑیا پھڑ کے دے ایک جگہ دے اتے لے گئے جتھے جناب علی بسیدہ ہڈیاں تے سر پے ہوئے سن، بسیدہ ہڈیاں تے سر پے ہوئے سن۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا انہاں ول ذرا دھیان نال ویکھ۔ حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے نے میں ویکھیا انہاں ہڈیاں تو جناب علی گوشت پوشت سارا جھڑ گیا سی، صرف سکیاں ہڈیاں پئیاں ہوئیاں سن یا پھر سر دا ڈھانچہ پیا ہویا سی۔ میرے تیرے نبی سرکار اپنے اکھاں مبارکہ وچوں آنسو جاری کر کے فرمائے ابو ہریرہ میرے نال توجہ کرو، ابو ہریرہ کدی اے وی تہاڈی طرح ہی دنیا انسان سن، کدی اے وی تہاڈی طرح ہی خواہشاں تے حسرتاں رکھن والے سن، کدی اے وی تہاڈی طرح ہی انہاں دے جناب علی بازو سن، کدی انہاں دے وی تہاڈی طرح جسم دے اوتے بال سن، جسم دے اوتے جناب علی گوشت پوش سی، لیکن ہن ہر چیز کوئی شے نظر آ رہی ہے؟ عرض کردے نے لجپالا مینوں تے کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ جس وقت بات کی تھی نا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ان قریب انہاں دی ہڈیاں بھی گل جان والیاں نے،
پھر انسان دی حقیقت اسی طرح ہے. فرمایا ابو ہریرہ جی میں اے دنیا تو مٹ گئے ختم ہو گئے نے جے چاہتے ہو کہ دنیا تو جان تو بعد ختم نہ ہوئیے فرمایا وہ ایک کوئی طریقہ ہے اللہ دی یاد کر دے رہو خدا تعالی مرن تو بعد بھی زندہ رکھے گا. سبحان اللہ. بولو اللہ پاک مرنے تو بعد بھی زندہ رکھے. زندگی عطا فرمائے گا. رب دا قرآن ہے اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ فلنحيينه حیاتا طیبہ. میرا رب فرماندا ہے کہ میں پاکیزہ زندگی عطا کر دینا اور جیڑا بندہ نیک عمل کرے اچھے اعمال کرے فرمایا اس بندے نو میں مرن تو بعد بھی قبر دے اندر حیات طیبہ عطا فرما دینا. تے سلطان باہو دے شیر دے تے میں اجازت چاہنا جناب علی حضرت سلطان العارفین فرماندے نے آپ کیا فرماندے نے آپ فرماندے نے جیم جوندے کی جانن او یار سار مویادی سو جانے جو مردان